بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ انسانی تاریخ میں بہت سے مشہور لوگ گزرے ہیں، لیکن ایک ایسا انسان بھی گزرا ہے جس کا پوری روئے زمین پر ہر طرف چرچا ہی چرچا تھا، جس کی شہرت اس کے کردار اور سخاوت کی وجہ سے ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ اس تاریخ میں اس کو حاتم طائی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ ہر وقت فرماتا تھا کہ یہ جو دولت اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور وہ جس کو چاہے چن لیتا ہے اور جب چاہے اپنی امانت واپس لے لیتا ہے، یہ اسی کا کرم ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ رات کے وقت کچھ مہمان اس کے پاس آ گئے، لیکن اس وقت اس کے پاس ان کی خدمت کو دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اس کے پاس ایک سرخ اونٹ تھا جو اس کو بہت پیارا تھا اور وہ اسے اپنی جان سے بھی عزیز رکھتا تھا۔ آخرکار اس نے اس کو ذبح کرنے کا فیصلہ کیا اور ذبح کر کے کھانا پکایا اور ان لوگوں کی خدمت کی۔ اس کی سخاوت اور اس کی خدمت سب اللہ ہی کی طرف سے تھا، اس لیے وہ ایسے ہی کام کرتا تھا کہ ہر انسان شستر رہ جاتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس نے تمام شہر والوں کو دعوت پر بلایا۔ بہت سے لوگ آئے جس میں امیر غریب ہر طبقہ فکر کے لوگ شامل تھے۔ اس میں سرداران قبیلہ بھی تھے۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ کچھ بڑے لوگوں نے، جن میں کچھ سردار بھی تھے، وہ باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ آج ہم حاتم طائی سے پوچھتے ہیں، کوئی ایسا بڑا آدمی یا سردار یا بادشاہ گزرا ہے جو تم سے زیادہ سخی اور خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہو؟ تو حاتم طائی نے ان کی بات سنی اور پھر مسکرائے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے شہر والوں کی دعوت کی جس میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے۔ دعوت کے بعد میں جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک لکڑہارا جو کہ بہت ہی ضعیف و بوڑھا تھا، اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ تو میں آگے بڑھا کہ اس کی کچھ مدد کر سکوں، لیکن اس نے مجھے منع کر دیا۔ پھر میں نے چاہا کہ اس سے کچھ باتیں کروں، تو میں نے اس سے کہا، بابا جی میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے اپنا لکڑیوں کا گٹھا نیچے رکھا اور عرض کی، جی فرمائیے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بابا جی ادھر شہر میں ایک آدمی رہتا ہے جس کو لوگ حاتم طائی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ساری دنیا اس کے پاس کھانا کھانے کے لیے جاتی ہے، تو آپ ادھر کیوں نہیں جاتے؟ آپ وہاں سے بہت کھانا کھا سکتے ہیں اور جو زندگی کی چیز چاہے وہاں سے اس سے عرض کر کے لے سکتے ہیں۔ تو بابا نے کچھ دیر سوچا اور کہا، اور آسمان کی طرف دیکھا کہ اس اللہ نے مجھے بھی 2 ہاتھ دیے ہیں اور حاتم طائی کو بھی 2 ہاتھ دیے ہیں، پھر میں اس کے 2 ہاتھوں سے کمائی ہوئی محنت کو اپنے جسم پر کیسے استعمال کروں؟ میں کیوں اس کے ہاں کھانے کے لیے جاؤں جب اللہ نے مجھے بھی اس جیسے ہی ہاتھ دیے ہیں؟ تو حاتم طائی کہتا ہے
کہ اس کی یہ باتیں سن کر میرا سر جھک گیا۔ تو پھر میں نے اس کا گٹھا اٹھانے کی کوشش کی تو اس نے ہاتھ سے پھر منع کر دیا اور بولا کہ دوسرے کا بوجھ اٹھانے کے لیے صرف قبر تک جانا ہوتا ہے، تب اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے علاوہ انسان کو اپنا بوجھ خود اٹھانا چاہیے۔ ایسا خوددار شخص، اس نے بولا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جس کے سامنے میری نظریں جھک گئی ہوں۔ تو سب سردار سوچنے میں پڑ گئے۔ تو حاتم طائی نے کہا، مت سوچو، صرف اپنے جذبے کو جوان کرو، جو اللہ نے دیا اس میں سے سب کو دو، کیونکہ اللہ نے تمہیں اس لیے چنا کہ اس میں سے غریبوں اور محتاجوں کا حصہ بھی ہے۔ اور زندگی میں اس نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص وہی دیکھا ہے جو مجھ سے زیادہ سخی تھا، اور اس جیسا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس کے دیے ہوئے سے دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔